کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی؟ اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ میں سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام شہر بابل میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ آدم کے ایک سلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ پر بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے ہیں، جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے ایک بڑے حصے میں حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ توریت کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور تیسرے حضرت خضر تھے، جن میں حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا تھا۔ ذوالقرنین کے دل میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کر لے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی واپس کرا دیں، لہٰذا سب نے اپنی مچھلی پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا
वो पानी आपके मुकद्दर में था। आब हयात में गोता लगाने और उसमें मुकद्दस पानी के पीने की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको क़यामत तक कभी मौत ना आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक अलहामी इल्म अता किया गया था जिसे इल्म लदूनी कहते हैं। उस इल्म को सीखने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें जो इल्म अता किया है वो मुझे भी सिखा दें। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो इल्म मुकम्मल तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखा पाते। बाज़ उलमा ने उस वाक़े को दलील बनाकर हज़रत खिज़र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगंबर को एक आम इंसान इल्म नहीं सिखा सकता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदूनी अता किया गया था उसके ज़रिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में यह भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने ऐन उसी वक्त पहुंच जाते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समुद्रों में लोगों की रहनुमाई करना है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। उसके अलावा आपने उमर बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात की है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त में सबसे बेहतरीन शख्स होगा। यह शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सुफियाने कराम के नज़दीक भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बहुत ही आला मुकाम है। वो खिज़र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तस्वुर करते हैं। बाज़ सूफी बुजुर्ग से उनकी मुलाकात भी साबित है और बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक उन्हें इल्म दीन भी सिखाया है। सूफिया आपको ख्वाजा खिज़र कहकर पुकारते हैं।